حدثنا محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال التقى آدم وموسى عليه السلام فقال موسى عليه السلام أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. اب اس روایت میں ہے حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ میرے آقا نے محبوب دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. تو اسی سے بہرحال سب روایتوں کو جب سامنے رکھا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام سب حیات سے ہیں. اسی ورنہ لقاء کا کیا معنی؟ یا تو ہوتا ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا، یہاں تو باقاعدہ لفظ ہے نا کہ ملاقات ہوئی. ملاقات تو زندہ کی ہوتی ہے اور پھر ملاقات روح کی نہیں ہوتی، جسد کی بھی ساتھ ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے فرمایا انت الذی اشقیت الناس، کہ آدم تمہاری وجہ سے تم نے لوگوں کو بدبختی میں ڈالا اور ان کو جنت سے نکالا. اگر تم غلطی نہ کرتے اور آپ جنت سے نہ نکلتے تو پھر آپ کی آگے جو ذریت و نسل ہے وہ بھی نہ نکلتی. لیکن جب آپ کو نکال دیا گیا تو آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ بھی گویا کہ وہ نکل گئی. فقال آدم، اب حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا وَأَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ وَأَنزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ. آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ہی تو ہیں نا جن کو اللہ نے چن لیا اپنی رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، اور آپ پر اللہ نے تورات بھیجی، تورات آپ پر اتری. قال نعم، ہاں میں وہی ہوں. قال فوجدته مكتوبا علي قبل ان يخلقني. قال نعم. فحج آدم موسیٰ اخرجاه، یعنی امام بخاری نے اس روایت کو نکالا ہے. تو حضرت آدم نے فرمایا جب تورات اتری تو تم نے تورات میں نہیں پڑھا ہے، لکھا ہوا تھا کہ آدم سے ایسی غلطی ہوگی اور اس کو نکالا جائے گا. تو جب اللہ میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی لکھ چکے تھے تو میں کیا کر سکتا تھا پھر؟ تو اب آدم علیہ السلام غالب آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے کہ بات تو ٹھیک ہے جب اللہ ایک فیصلہ فرما چکے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں نا کہ ہر چیز میں ایک حکمت ہوتی ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو تو جنت میں پیدا فرمایا اور بی بی حوا کو بھی جنت میں پیدا فرمایا، لیکن خلافت تو ان کو زمین کی دینی تھی نا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو جب اگر وہ نہ اترتے تو خلیفہ کیسے بنتے؟ اور پھر آئندہ جو مخلوق اللہ کی پیدا ہونی ہے وہ زمین پہ ہونی ہے، وہ جنت میں تو نہیں ہونی. جنت میں تو بعد میں جائیں گے مرنے کے بعد. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہر نظام میں ایک حکمت ہے. انبیاء علیہم السلام سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، نسیان ہو جاتا ہے، سہو ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کو اللہ اس غلطی پہ قائم نہیں رکھتے، مطلبی فرما دیتے ہیں اور انبیاء کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے اب دیکھیں نا کہ اللہ پاک کے حکم کے بغیر آدم علیہ السلام درخت چکھ بیٹھے، لیکن کتنی بڑی رعایت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَّسِيَ. آدم بھول گئے. تو بھول سے تو پھر کوئی غلطی بھی ہو تو معاف ہے نا. بھول کے آدمی روزے میں پانی پی لے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. تو آدم علیہ السلام بھی تو بھول گئے. من مکہ حبیبی نور سطاع